حکومت علماء کرام ان کے ضمیر اس کو خریدنا چاہتی ہے، اور یہ بات یہاں سے ہی واضح ہو جاتی ہے کہ ایک طرف اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم علماء کرام ان کی عزت، ان کے وقار، اس کے تحفظ کے لیے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف خواجہ آصف صاحب اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر علماء کی احانت بھی کرتے نظر آتے ہیں، مدارس کی توہین بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ بات بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ جتنے مدارس اسلام آباد، راولپنڈی کے اندر بنائے گئے ہیں یہ قبضوں کی زمینوں پہ بنائے گئے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپس میں ان کا کانفلکٹ ہے رائے کا، جو ان کی بات کے اندر تضاد ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں ان کو اس بات پہ بڑا شعور، ان کا اس بات پہ ان کو آگاہی ہونی چاہیے، ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس کے ارادے مذموم، ان کی ایک سازش ہے، اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے حق کی آواز کو بلند رکھنے کے لیے ہر قسم کے لالچ کو بالکل پسے پوش ڈال دینا چاہیے اور اس کو بالکل رد کر دینا چاہیے، اور ہمیشہ دین کے اعلیٰ کی، کلمت اللہ کے اعلیٰ کی بات کرنی چاہیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی بات کرنی چاہیے، اور یہی علماء امت کا فریضہ ہے۔ علماء امت کا فریضہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی بات کریں، وہ حق کی بات کریں، وہ اعلاء کلمت اللہ کی بات کریں، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کریں، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی ان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اچھے طریقے سے پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہر طبقے کے ساتھ، ہر ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے اندر کہ علماء کی آواز کو دبا دیا جائے، مدارس کی آواز کو دبا دیا جائے، مساجد اور ممبر و محراب سے اٹھنے والی حق کی صداؤں کو دبا دیا جائے، اس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے علماء امت، قرآن و سنہ موومنٹ کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ ہراول دستے کے اندر کھڑے ہو کر حق کی آوازیں کو بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ امت کے قائدین کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر انشاءاللہ یہ نوجوان کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے اور کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے حق کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا